وقار ہوتا ہے، خوشبو آئی کسی علاقے سے مال غنیمت میں۔ عرب شریف میں خوشبو ایک مہنگی آئٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مسجد نبی شریف کی زیارت نصیب کرے۔ جہاں سونے کی دکان ہوتی ہے اس کے ساتھ خوشبو والا بیٹھا ہوتا ہے، یعنی جتنا کرایہ وہ دیتا ہے اتنا یہ دیتا ہے۔ خوشبو کا کاروبار ایک مہنگا کاروبار ہے۔ عرب میں خوشبو کی بڑی اہمیت تھی، آج بھی ہے۔ تو مال غنیمت میں خوشبو آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں خوشبو بھیجی۔ یہ بات کی باریکی کو آپ سمجھیں، خوشبو کو گھر بھیجا۔ اب جب بانٹنے کی باری آئی تو اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے وہ ذرا خوشبو دے دو۔ میں نے ایک صحابیہ کی ڈیوٹی لگائی ہے، ایک صحابی کی اہلیہ کی، وہ ذرا تول کے نا خوشبو صحابہ پہ بانٹ دے گی تو خاتون خانہ کے سامنے بندہ کسی اور کا نام لے لے۔ اب یہ بھی مسئلہ بڑا دور نکل جاتا ہے۔ وہ بی بی فوراً کہتی ہے مینوں نہیں عقل، انہوں کو زیادہ پتہ ہے، مطلب وہ کو زیادہ جانتی ہے۔ وہ حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور جب بڑا امامہ شریف باندھ کے سج سنور کے نکلتے تھے تو طالب علموں سے اور مریدوں سے پوچھتے تھے ٹھیک ہو گیا لباس میرا، امامہ صحیح ہے؟ تو کہتے ہیں کیا بات ہے جی آپ کی؟ تو فرماتے تھے تم نے تو کیا بات کہہ دیا، مرید ہو نا جانبدار ہو، شاگرد ہو نا جانبدار ہو، غیر جانبدار نہیں ہو۔ کہنے لگے گھر والے سے پوچھتا ہوں وہ غیر جانبداری والا فتویٰ دیں گے، وہ صحیح فتویٰ دیں گے، کہاں بات ہے وہ بتائیں گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں اصلاح کر دیا اس نے کہ یہ ایک آنکھ میں سرما ذرا تھوڑا زیادہ ہے، انہیں بتایا ہے۔ تو آپ اہلیہ سے کوئی ایسی بات کریں تو وہ فوری طور پر اس پر دلیل نہ دے۔ حضرت عمر نے کہا جناب یہ خوشبو دے دو، فلاں صحابی کی اہلیہ کی گھر والوں کی ذمہ لگایا ہے وہ بانٹ۔ تو خاتون ناراض ہو گئی، کہنے لگی مجھے نہیں بانٹنا آتا، مجھے نہیں تولنا آتا، اور میں آپ کی اہلیہ ہوں، کیا خیال ہے آپ کا میں کوئی اس میں سے رکھ لوں گی، کچھ چھپا لوں گی؟ حضرت فاروق اعظم، یہ بھی بعض لوگ بات کو کیے جاتے ہیں کہ بڑے جلالی تھے، بڑے جلالی تھے۔ او خدا کے بندو، صحابہ میں تو اتنا رویا ہی کوئی نہیں جتنا عمر روئے، اتنا تو رویا ہی کوئی نہیں تے۔ عاشق دا کام بھی رونا ہی توڑنا، بنا رویوں نہیں منظوری۔ یہ عاشق تے سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے کہتے ہیں جب وہ سورہ حج کی تلاوت کرتے تھے اور سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے تو وہ پہلی صف میں رویا کرتے تھے اور تیسری صف تک تو ہچکیوں کی آواز آیا کرتی۔ حضرت فاروق اعظم کا وہ درد، وہ ذوق، انہیں کبھی کوئی کھل کے پڑھے گا تو صوفیاء کا امام کہے گا، وہ تو کہے گا کہ فیض ان کی محبت کے ذریعے انسان تک آئے گا۔ بڑے نرم دل، خاتون نے بات کی تو جلال میں نہیں آئے۔ اس نے کہا آپ کو میری دیانت پر شک ہے، تو غصہ نہیں کیا، ناراض نہیں ہوئے، بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بچوں کی ماں ایسی کوئی بات نہیں، تو میرے گھر میں رہتی ہے، میں تجھے جانتا ہوں تو دیانتدار ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تو اگر بانٹے گی مال غنیمت کی اس چیز کو تو صحیح بانٹے گی، لیکن میری اور تیری ذمہ داریاں بڑی زیادہ ہیں۔ تو کوئی خوشبو رکھے گی تو نہیں، سائڈ پہ تو نہیں کرے گی، لیکن میرے دل میں بات بیٹھ گئی ہے جب تو بانٹنے کے لیے خوشبو کو ڈالے گی بار بار تو کہیں تیرے دوپٹے اور تیرے ہاتھوں کو دوسروں سے زیادہ خوشبو نہ لگ جائے۔ عمر نے رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ جب گھر کے اندر یہ انداز آتا ہے نا، گھر کے اندر تقوی کا یہ والا مزاج پیدا ہوتا ہے، طبیعت کے اندر یہ والا حسن آتا ہے، ٹھہراؤ آتا ہے، پھر زندگی اور طرح کا رخ اختیار کرتی ہے، پھر مزاج اور طرح کا ہو جاتا ہے، اور